ریاست پینسلوینیا میں ایک الیکشن ریلی کے دوران حملے میں سابق صدر ٹرمپ کے کان پر گولی لگنا کئی دہائیوں میں امریکہ میں ہونے والا سیاسی تشدد کا ایک سنگین ترین واقعہ ہے۔ ایف بی آئی کے عہدیدار اسے قاتلانہ حملہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے مطابق مشتبہ حملہ آور پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والا 20 سالہ شخص میتھیو کروکس ہے۔ اس وقت تک ہمیں اس کا کوئی محرک معلوم نہیں ہو سکا، اگرچہ ہمارے انویسٹیگیٹرز اس محرک کو جاننے کی انتھک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب توجہ ریاست وسکونسن کے شہر ملواکی پر منتقل ہو گئی ہے، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی پارٹی کی جانب سے اس ہفتے صدارتی امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ پہلے سے سخت سیکیورٹی میں ٹرمپ کی آمد سے پہلے انتہائی زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے علاقے کے رہائشیوں سے بات کی، جن کا کہنا ہے کہ وہ فکر مند ہیں۔ میرے خیال میں صورتحال جیسی ہے اس سے زیادہ خراب ہوگی۔ میرا مطلب ہے وہ ہر گھنٹے مزید سڑکیں بند کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے۔ جب وہ یہاں پہنچیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ سب کچھ ہی بند کر دیا جائے گا۔ مجھے توقع ہے کہ یہ محفوظ ہوگا، لیکن کیا پتا۔ میرا مطلب ہے کس نے سوچا ہوگا کہ وہ سب ریلیز اور سب مقامات جہاں صدر ٹرمپ اس وقت سے گئے ہیں جب وہ 2015 میں اس ایسکیلیٹر سے نیچے اترے تھے، اور یہ خوفناک ہے جب آپ اس بارے میں سوچیں۔ یہ سر کا نشانہ تھا۔ ہر 4 سال بعد ہونے والے امریکی سیاسی کنونشن صدارتی انتخاب سے پہلے ہر پارٹی کی بیس کو گرمانے کا ایک موقع ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے دوران کی جانے والی جوشیلی سیاسی تقریروں کے بارے میں فکر ہے۔ دونوں پارٹیز مبالغہ آرائی سے بھرپور بیان بازی کرتی ہیں۔ ہر کسی کو پیچھے ہٹ کر خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ مستحکم اور پائیدار جمہوری اداروں کے فروغ کے لیے آپ اپنے رویوں اور اپنی بات چیت سے کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ ہفتے کو ہونے والی شوٹنگ کے بعد بہت سے لوگوں کو خوف ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ میں یہ بات کہیں اور بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس الیکشن کے دوران ہر جانب سے سیاسی تشدد دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب تک کا سب سے سنگین واقعہ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی وجہ موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ یہ تشدد کا آخری واقعہ ہوگا۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ شوٹنگ کے بعد انہوں نے ٹرمپ سے بات کی اور یہ کہ مریضانہ ذہن والے سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بل گالو کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔